بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سبھی لوگوں کو اور صحابہ ایکشن کمیٹی کے ایک ایک فرد کو اور ہماری بات کو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں ان کو، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے ملک کے اور جو باہر کے لوگ بھی ہماری بات کو سنتے ہیں ان سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، یہ وقت جس طرح کا ہمارے آپ کے سامنے آیا، اللہ رب العالمین دوبارہ ہم کو آپ کو ایسے وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسا کورونا جیسی مہاماری اور اس کے درمیان ہمارے اپنے بڑے بڑے تہوار آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ شب برات سے لے کر کے اور عید الاضحیٰ تک کے جو بھی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، پھر عید کی نماز آئی، پھر بقرعید آئی، تو اب ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں آپ کو جو چیزیں فالو کرنے کی ہیں اس پہ ہمیں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور فالو کیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن ایک جیسے بڑا بقرعید کو لے کر کے بڑا عجیب ماحول بنا ہوا تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے اس بارے میں سوال بھی کیا کہ کیا لیٹر دینے سے یا بات چیت کرنے سے کچھ مسئلے مسائل کا حل ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ جب وقت آئے گا اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھے گا تو اس کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی۔ میں بس اتنی سی بات میں نے آپ لوگوں سے شروع میں بھی کہا تھا کہ کچھ جوابات پوشیدہ ہوتے ہیں اور کچھ سامنے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری آپ کی زندگی میں جب سامنے آتی ہیں تو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیا اچھا اور کیا برا۔ اب عید الاضحیٰ کا یہ تہوار جس طرح کا ہمارے آپ کے اندر ایک دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا اور ہم آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس بارے میں کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنا کہنے کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا۔ مجھے اس بات کی یقین ہے کہ آپ حضرات کو بھی ہماری باتیں جو میں نے کی ہیں ان سب کے رزلٹ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بنا ٹکراؤ کم سے کم اللہ رب العالمین کچھ کام ہم سے زبان سے اور قلم سے کرا تو رہا ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ لکھ کے ہی نہیں دیں گے، کچھ بتائیں گے ہی نہیں تو اس تک بات تو آپ کا میسج تو پہنچے گا نہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ پوشیدہ جواب ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ ایکشن کمیٹی نے ایک مہم شروع کری ہے۔ وہ مہم ہے نیم پلیٹ لگانے کی، جس میں ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اپنے نام سے آ کر کے آفس میں لکھوا کر کے نیم پلیٹ بنوانا بھی شروع کر دی اور بہت سے ساتھیوں نے لگوانے کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس میں بھی آپ کے سامنے کچھ راز پوشیدہ ہیں اور کچھ سامنے کے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی جو پوشیدہ راز جب آپ کے سامنے آتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ چونکہ ہمارے آپ کا رشتہ، جو لوگ میرے پاس روز آتے ہیں، جن سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں ان کو تو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں، لیکن جو لوگ میری بات کو سنتے ہیں اور ان سے میری ملاقاتیں کم ہو پاتی ہیں، وہ عملی زندگی میں جب ان کے سامنے کچھ ایسے رزلٹ آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ میرے بھائیوں، صحابہ ایکشن کمیٹی نے قربانی کو لے کر کے جو مہم چلائی تھی، اس مہم میں الحمدللہ جہاں جہاں جانا پڑا، جہاں جہاں لوگوں سے ملنا پڑا، ملاقاتیں کرنا پڑی، اللہ کا شکر ہے کہ بہت عافیت کے ساتھ میں اللہ نے یہ سب چیزوں کو نپٹایا، اور آگے بچے ہوئے ایک دن کو بھی اللہ رب العالمین عافیت سے ہی نپٹا دے۔ یہی ہماری آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
क्योंकि जो चीजों के बारे में बताया था कि अपने आसपास साफ सफाई, खुले में कोई भी कुर्बानी ना करना, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कहीं से भी कोई शिकायत जिला प्रशासन को नहीं मिली। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कुर्बानी भी जिस तरह हम लोगों की होती थी वैसे ही हुई। और ये बात मैंने आप लोगों से बहुत पहले कही थी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपकी कुर्बानियां होती थी उसी तरह इंशाअल्लाह होंगी, और अल्लाह ने उसी तरह कराया भी। मेरे भाइयों, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप लोग जल्द से जल्द साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस से राब्ता करिए और अपनी नेम प्लेट बनवा करके लगवाइए। जब आप आएंगे तो उस नेम प्लेट को लगाने का जो असल मकसद है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने अपने नाम की नेम प्लेट लग जाए, जिसका मैं इंशाअल्लाह आप हजरात को आज ही व्हाट्सएप पर एक सैंपल भी भेज दूंगा, और सैंपल बाकायदा पड़े भी हैं, लेकिन मैं आज खासकर आप लोगों को भेज भी दूंगा। आप लोग देख लीजिए किस तरह की नेम प्लेट बननी है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात हो गई जिनका काम करता है, वो भी आपकी कमेटी के ही हैं। वो नेम प्लेट बना रहे हैं और बहुत सस्ते में बना रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि उन्हीं से राब्ता सब लोग कर लें। दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो ईद उल अजहा का बचा हुआ एक दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे आपसे कुछ काम जो परवरदिगार ने लिया है, इस काम को आफियत के साथ में आखिरी दिन भी इस काम को अल्लाह हमसे आपसे करा दे, और हमारे शहर में, हमारे मुल्क में अमन और अमान बना रहे। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं कि रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त में ईद उल अजहा का जो हमारा त्योहार था, इस त्योहार के ऊपर काफी पाबंदियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम को भी निपटा दिया है। दोस्तों, इस बार इस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, आपके त्योहार की भी और आपके किए हुए कारनामों की भी। इसलिए इस बार बहुत सारी बातें ना करके आप हजरात को मैं मुबारकबाद, आपने जिस तरह हमारी बातों पर अमल किया उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और ईद उल अजहा हमारा त्योहार, इसके लिए भी आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह अगले संडे को फिर एक नए टॉपिक से को लेके आपसे बात होगी। खुदा हाफिज।